حدیث میں مخبر صادق سید الرسل والنبیین سید الشفاء یوم الدین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ دنیا میں انسان 3 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. ایک مال سے بہت زیادہ. اگر بیٹا بھی مال نہ دے کہ میرا بیٹا ہی نہیں. جہاں کسی نے مال پر ہاتھ رکھا یہ صدمے سے 2-4 ہوتا ہے, اس سے لڑ پڑتا ہے. تو فرمایا مال تو بستر مرگ پر جواب دے دیتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ایسی بیماری میں کسی نے وصیت کی جس سے اٹھ نہ سکا مر گیا تو 1/3 میں نافذ ہوگی. 2/3 رشتہ داروں کا تھا. پرایا مال نہ لوگوں کو دے. 1/3 میں مرنے کے بعد اور مرض الموت میں ایک شخص مالک ہوتا ہے. بابا اپنے پیسے اپنی دولت 2/3 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ 2/3 ہے نا, وہ نکل گئے, اس کے ہے ہی نہیں. 2 لاکھ رہ گئے. 4 لاکھ آپ کے نہیں ہیں, وہ اور لوگوں کے ہیں. مال نے تو بستر پہ جواب دے دیا, جس کے لیے سب کچھ جائز ناجائز اندوناک کام کرتا تھا, جان کو ہتھیلی پہ لڑاتا تھا. دوسرے درجے کا تعلق اولاد اور اہل و عیال سے ہوتا ہے, احباب سے ہوتا ہے, انسانوں سے ہوتا ہے. وہ جنازہ لے کے قبر تک جاتے ہیں, اور کتنے جاتے ہیں اور کس شوق سے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. دفنانے کے بعد نر وہ ہے جو جلد واپس ہوا. کون وہاں بیٹھتا ہے اور کس نے بیٹھنا ہے. ہمارے فقہاء نے لکھا تھا کہ تدفین کے بعد سب لوگ مل کر ایک قرآن وہاں پڑھے. فتاوی عالمگیری کا جنائز میں لکھا ہوا ہے, لیکن کام مشکل ہے, اس پر عمل نہیں ہوا. سب لوگ آ گئے, بس قبر میں رکھ دیا. مال نے بستر پر جواب دیا, اہل و عیال نے قبر میں دفنانے کے بعد. اب تیسری چیز جس سے سب سے کم تعلق ہے وہ ہے اعمال. توحید کا عقیدہ اور سنت کے مطابق عمل. فرمایا وہ قبر میں ساتھ ہوں گے, اندر جا رہے ساتھ. اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ قبر بند کر کے چل پڑتے ہیں تو ایک حسین جمیل توانا بہترین صحت کا نوجوان آ جاتا ہے قبر میں. حوالہ پہلے دیتا ہوں. اور اس کو کہتا ہے کہ آپ تسلی سے رہیں, منکر نکیر آ رہے ہیں, میں جواب دوں گا, آپ تسلی سے رہیں. اللہ تعالیٰ یہ عزت نصیب فرمائے. بس یہ کہنا تھا کہ منکر نکیر داخل ہو گئے ڈنڈے سوٹے لے کے. وہ سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتا ہے. وہ سوال کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں. وہ بڑے آرام سے جوابات سن کے روانہ واپس ہو گئے. تو یہ شخص بھی واپس ہونے لگا. تو یہ مردہ جس میں روح آ جاتی ہے اس کو کہتا ہے یا عبداللہ من انت واللہ صالحتنی, آپ کون ہیں, بڑا احسان کیا. تو وہ پلٹ کے کہتا ہے آپ مجھے نہیں جانتے, انا صلاتک الفجر, میں آپ کی نماز فجر ہوں. دن شروع فجر سے ہوتا ہے. پہلا کام جو تھا وہ آج پہلے وقت میں کام آ گیا. اللہ کے ہاں ایسا عدل اور فضل ہے, پہلا کام فجر کا ہے. اور کوئی کام بعد میں ہو, دن ہو یا نہ ہو, پہلا کام فجر ہے. اس لیے مؤذن پیغمبر کے حکم پر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, وہ نیند چھوڑو فجر میں آؤ. تو نماز کسی اور نے پڑھی ہو اور آپ کی قبر میں اس کا جوان آ جائے گا. این خیالست محالست جنو, شرم کرنا چاہیے مردوں کو اور عقل مندوں کو اور صحت مندوں کو کہ کس عذر سے وہ فجر برباد کر رہا ہے. ان کو حیا کرنا چاہیے. کیا اس آنے والے دن پر ایمان نہیں ہے؟ کیا ہم نے مردوں کو قبر میں اتارنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم یہ ایمان و عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس زندگی کے ختم پر نئی زندگی کا آغاز قبر سے ہو رہا ہے, اور وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین جملہ عالم کے مسلمانوں کو عقائد کی درستگی اور اعمال کا حسن نصیب فرمائے. وآخر دعوانا